جب ایک فیصلہ ہی نہیں کر رہے اپنی زندگی کا تو پھر کریں گے کیا؟ اس میں کچھ ہاتھ والدین کا بھی ہے، میں تو آنر یہ بات کہتا ہوں، کچھ ہاتھ والدین کا بھی ہے کہ وہ بچے کو وہ چوزے کی طرح بنا دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ اگر دور جائے گا تو کیا ہوگا، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی پریشانی نہ ہو جائے، اس کو نکلنے دے۔ میں والدین سے کہتا ہوں ان کو نکلنے دے، ان کو جانے دے، کیونکہ جب جوتے گھسیں گے تبھی مارکیٹ کا پتہ چلے گا، جب کپڑے میلے ہوں گے تبھی دنیا کی ہوا کا پتہ چلے گا، تبھی اس کو ایکسپیرینس آئے گا کہ اس کو معاشی طور پر ترقی کیسے کرنی ہے، اس کو دنیا کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، اور اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر وہ پریشان رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان کامیاب بھی، ایسا تو نہیں کہ بالکل ہی ناکام ہے۔ وہ کون سی ایسی مہارتیں ہیں جو نوجوانوں میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان میں نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے وہ ناکام ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا عثمان صاحب آپ نے۔ میں جو دیکھتا ہوں نا، جو ناکام لوگ ہیں نا، ان میں ایک خاص صفت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بزدل بہت ہوتے ہیں، اپنے چیزوں میں، اپنے کاموں میں کوئی کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں اور گھبراتے ہیں کہ ارے یہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، پریشانی نہ ہو جائے، پریشانی نہ ہو جائے، تو وہ پریشانی کو اٹریکٹ کر لیتے اپنی طرف۔ اور جو کامیاب لوگ ہیں وہ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی، کامیابی ہو جاتی۔ تو سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال پوچھا کہ کون سی صفت ہے ان کے اندر، تو وہ یہی ہے کہ وہ بہادر نہیں ہوتے، تھوڑی بہادری اپنے اندر پیدا کرے، تھوڑے جوان بنے۔ وہ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ تھوڑے سے جوان بن جاؤ، جوان بنو گے نا تو تمہارے لیے خود ہی راستے کھلتے جائیں گے، اور اگر تم بزدل بن جاؤ گے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، ارے کچھ ہو نہ جائے، ارے کوئی پریشانی نہ ہو جائے، ارے کوئی قرضہ نہ لینا نہ پڑ جائے، ارے فلاں نہ ہو، تو فلاں ہوگا۔ مشکلات کو سوچو گے، مشکلات آئیں گی، اور اگر خوشحالی کو سوچو گے، خوشحالی آئے گی۔ یہ آپ میری بات لکھ کر رکھ لیں، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، اس پر بہت ریسرچ ہو چکی ہے دنیا میں، اس پر اتنی ریسرچ ہوئی ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، جو ناکام ہے وہ ہمیشہ ہی ناکام ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس تو دن رات جیسے لوگ آتے ہیں۔ تو ان کو میں صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، اچھا سوچ لو، اچھا سنو روزانہ، اچھا سوچو روزانہ اپنے بارے میں اچھی بات کرو کہ ہاں میں انشاءاللہ جو ہے نا یہ کام کر جاؤں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے معاشی خوشحالی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی مسلمان بچے کے لیے معاشی خوشحالی تو یہ چند سالوں کا کام ہے، چند سالوں کا کام ہے، اس کے بعد تو وہ پھر اپنا مشن اور دین کے پھیلانے میں لگ جاتا، ایک مسلمان بچہ جو اسلامی طور پر سوچے۔ تو اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کسی کے لیے، بس اچھا سوچنا شروع کر دیں، اپنے بارے میں بھی، دوسروں کے بارے میں۔ کیا آپ کسی ایسے نوجوان کو جانتے ہیں کہ اس نے ڈگری بھی نہ لی ہو، اس کے باوجود بھی وہ کامیاب ہے؟ جی جی جی، میں بالکل ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے نہ ڈگری کی ہے نہ کچھ، یعنی چوتھی جماعت فیل ہے۔ وہ خود کہتے ہیں مجھ سے کہ میں چوتھی جماعت فیل ہوں، مگر آج سی اے سی سی اے والے وہ میرے نوکر ہیں۔ بات کیا ہے؟ انہوں نے ریلیونٹ ایجوکیشن حاصل کی۔ ریلیونٹ کا کیا مطلب ہے کہ عثمان صاحب، اگر آپ کو جاب کرنی ہے نا، مثال کے طور پہ اگر آپ کو، میں کہتا ہوں کہ آپ کا پیشن ہے، فرض کر لیتے ہیں میڈیا، تو پھر آپ کو میڈیا کے بارے میں ریسرچ پڑھنی ہے، میڈیا کے بارے میں جو نیوز آ رہی ہے وہ سننی ہے، میڈیا کے بارے میں آپ کو ساری معلومات ہونی چاہیے۔ پھر دوسری جو فنون ہیں، دوسری جو چیزیں، اسکلز ہیں، ان کا استعمال میڈیا میں کس طرح ہو رہا ہے وہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کو اپنی فیلڈ کی معلومات ہونی چاہیے۔ اس بندے نے اسکول جا کر علم حاصل نہیں کیا، کالج جا کر نہیں کیا، یونیورسٹی جا کر نہیں کیا، اس نے خود سے جہاں کہیں جو بھی اس کو معلومات ملتی تھی بزنس سے ریلیٹڈ، اور اس کے بزنس سے ریلیٹڈ اس نے وہ حاصل کی، اور کرتا گیا، اپنے آپ کو گرو کرتا گیا، روز روز سوچتا رہا، آگے بڑھتا رہا، آج وہ اربوں خربوں کے اوپر ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ریلیونٹ رہا۔ ہم ریلیونٹ نہیں رہتے، ہم کبھی کوئی کام کرتے پھر کبھی کوئی کام کرتے، پھر کہتے ہیں نہیں مجھے یہ کرنا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں مجھے وہ کرنا ہے۔ جب ایک فیصلہ ہی نہیں کر رہے اپنی زندگی کا تو پھر کریں گے کیا؟ اس میں کچھ ہاتھ والدین کا بھی ہے، میں تو آنر یہ بات کہتا ہوں، کچھ ہاتھ والدین کا بھی ہے کہ وہ بچے کو وہ چوزے کی طرح بنا دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ اگر دور جائے گا تو کیا ہوگا، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی پریشانی نہ ہو جائے، اس کو نکلنے دے۔ میں والدین سے کہتا ہوں ان کو نکلنے دے، ان کو جانے دے، کیونکہ جب جوتے گھسیں گے تبھی مارکیٹ کا پتہ چلے گا، جب کپڑے میلے ہوں گے
تبھی دنیا کی ہوا کا پتہ چلے گا, تبھی اس کو ایکسپیرینس آئے گا کہ اس کو معاشی طور پر ترقی کیسے کرنی ہے, اس کو دنیا کے ساتھ کس طرح چلنا ہے. اور اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر وہ پریشان رہے گا. اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ خود بھی بہادر ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی بہادری سکھائیں کہ نہیں جاؤ, ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں, کوئی مسئلہ ہو گیا ہم کھڑے ہیں پیچھے, مگر جانا تم نے, کرنا تم نے. پھر دیکھیں ہر ایک بچہ, اس میں اتنا پوٹینشیل ہے. پاکستان میں 65% یوتھ ہے, اس یوتھ کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ دنیا فتح کر جائیں, اور کر سکتے ہیں اگر مشن, گول, ہر چیز ایک پری پلانڈ ہو, کلیئرٹی ہو اپنے گولز میں, تو پھر دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں توسط سے جو ہمارے خاص دینی طبقے کے نوجوان ہیں ان کے لیے آپ کیا تجاویز پیش کریں گے؟ میں ان کے لیے یہ تجاویز پیش کرنا چاہوں گا جو علم دین حاصل کر رہے ہیں, کہ دیکھیں دین جو ہے نا وہ ہمیں فی سبیل اللہ پڑھانا ہے, اور اس کا اگر ہمیں کوئی اجارہ ملتا ہے تو وہ ہمارے لیے سعادت ہے, وہ ہمارے لیے سعادت ہے, اس کو سعادت سمجھ کے ہی رکھنا ہے. اس پر ہم کچھ آگے کچھ بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے مسائل بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ سب کو پتا. مگر ساتھ ساتھ کیونکہ ہمیں شہر میں رہنا ہے, شہر میں لوگوں سے ملنا ہے, شہر والوں سے تعلقات رکھنے, آنا جانا بھی ہے, چیزیں بھی ہیں, تو اپنا سائٹ بزنس, اپنی سائٹ جاب, کچھ نہ کچھ ایک انکم رکھیں. یا تو ایسا کریں اپنی کسی اسکل کو استعمال کریں, جیسے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں کہ جو ان کی اسکل ہے کہ وہ رائٹنگ کرتے ہیں, تو وہ اپنی اس اسکل کو استعمال کر کے کتنے یوٹیوب چینلز کو وہ کنٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھا کام ہے کہ ان کے علم دین الگ چل رہا ہے مگر وہ اپنا بزنس اور اپنا فری لانس کام الگ سے کر رہا ہے. اسی طرح ہر فیلڈ کے اندر جس کو جو شوق ہے وہ علم دین حاصل کرے. علم دین تو ہر کسی پر لازمی ہے, وہ حاصل کرے, کسی طرح بھی کرے, وہ کرے حاصل, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسی انکم جنریٹ کرے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. مجھے ایک صاحب یہ کہنے لگے, ایک عالم دین تھے, وہ کہنے لگے کہ یہ تو آزمائش ہے, ایسا تو آزمائش ہے, اور دینی طلبہ کو اگر آپ یہ مشن دیں گے کہ وہ اپنا بزنس کریں اپنا, تو وہ پڑھیں گے کیسے, وہ کریں گے کیا؟ تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ, جن کو میں نے ذہن دیا اور انہوں نے صحیح بات میری سمجھی, انہوں نے اپنا بزنس الگ رکھا ہے, اپنی پڑھائی الگ رکھی ہے, الحمدللہ وہ صحیح چل رہا ہے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام کو فالو کرنا نہ بھولیں.